السلام علیکم، میں ہوں مہوش کماس خان اور اس وقت میں موجود ہوں ہائی کورٹ میں، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جس طرح رش ہے، یہ رش ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کا اور ان کے وکیل کا، کیونکہ آج سماعت تھی اور سماعت فی الحال جو ہے ملتوی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور ان کا میں بتاتی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح یہاں پر سب کچھ چلتا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے اندر کے مناظر ہے فی الحال، اور یہاں پر سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہے، شاہ محمود قریشی کے وکیل ہے، وہ موجود ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ سلمان صفدر موجود ہے اور میڈیا پہ وہ بتا رہے کہ آج کیسز میں کیا ہوا، جبکہ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی موجود ہے، اور آج 8واں یعنی 8 دنوں سے دلائل سلمان صفدر نے دیے۔ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور وکیل ہے جو کہ آج کیس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دوبارہ یہی کہوں گا سرکار کے اپنے گواہوں میں عمران خان صاحب صفحہ مثل پہ آیا، نہ سائفر میں کیا تھا، نہ میٹنگ کا کیا حصہ تھا، نہ ڈیکرپٹڈ آیا، نہ پلین ٹیکسٹ آیا۔ سو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے کیس میں کوئی بھی ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی۔ اس کو کیسے مطمئن کرے گی سرکار، کیسے ایکسپلین کرے گی؟ اور آج میں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ سائفر کے کیس کو 100 دفعہ بھی ریمانڈ کریں گے تو 100 دفعہ بھی ایک ہوٹل ہوگا، اور انہوں نے اس بات سے ایگری کیا کہ جب ایویڈنس آج نہیں تو تب کیسے ہو سکتا ہے، نیچے بھیجنے سے کیسے آ سکتا ہے ایویڈنس۔ سو میرا خیال ہے کہ ہم بالکل قریب ہیں عمران خان صاحب کے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ڈیسیجن ہے وہ بالکل قریب ہے، وہ آنے والا ہے۔ آج کی ایویڈنس میں ڈی مارچ کے بھیجے جانا، اور جو امریکہ سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے اینجلا ایگلر کی، وہ صرف ایک ہی جملہ ہے کہ جو خان صاحب نے یہ ایک فورن کانسپریسی کی بات کی ہے، اٹ ڈڈ ناٹ پلے ویل ان واشنگٹن۔ سو صرف ایک یہ اسٹیٹمنٹ دیٹ اٹ ڈڈ ناٹ پلے ویل، از دیٹ سفیشینٹ؟ ڈز دیٹ کم ود ان دی فولڈز آف کرمنل لا؟ ڈز دیٹ فال ود ان دی پرویو آف آفیشیل سیکرٹس ایکٹ؟ کیا وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے؟ کیا وہ کسی دشمن ملک کو پاکستان کا سیکرٹ دینا ہے؟ آپ ایک بات سمجھیں، سائفر باہر سے اندر آیا ہے، اندر سے باہر کچھ نہیں گیا، یہاں سے باہر کسی کو کچھ نہیں بھیجا گیا، کچھ نہیں دکھایا گیا، کچھ نہیں شیئر کیا گیا۔ جب آپ کو بتاؤں گا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کس قسم کی پروسیکیوشنز ہوتی رہیں، کوئی پاکستان کے راز آپ دے دیں کسی دوسرے ملک کو، کوئی کسی کلبھوشن یادو کا کیس ہو، کسی ابھی نندن کا کیس ہو، کسی F-16 کی ٹیکنالوجی ہو، کوئی کہوٹا نیوکلیئر پلانٹ کی ہو، کوئی فارن آفس کے سائفر بیورو کے اندر کی کوئی تصویریں، امیجز، سیکرٹ کوڈز نکال کے دشمن ملک کو دے دو جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ جائے۔ میرا خیال ہے جج صاحب لا ہی نہیں پڑھ سکے، جج صاحب قانون کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے۔ یہ کیس آج چند ایک ایسی لائنیں پڑھی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ کیس آج یہیں پر ختم ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے کیس۔ یہ آنے والے دنوں میں سر کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا؟ دیکھیں، آج بھی 3:05 پر کیس شروع ہوا ہے رمضان میں، 3:05 میں۔ پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو ایک ٹائم لائن دی تھی تو وہ تو ختم ہو رہی ہے، تو وہ تو بات بنی نہیں ہے۔ تو آج بھی میں نے ان سے منت سماجت کی ہے۔ سو اب بات یہاں بیٹھی ہے کہ ہم 21 رمضان کو منڈے کو تو کام نہیں کر رہے، ہم ٹیوزڈے کو جج صاحبان کا میرے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو 1 سے لے کر 4 تک کا ٹائم دیں گے۔ اس 1 سے 4 کے درمیان آپ اپنے سارے ایویڈنس کو کنکلوڈ کر لیجیے گا، اور میں انشاءاللہ صرف 1 گھنٹے میں کنکلوڈ کر دوں گا۔ پھر بات جو ہوگی وہ سرکار، پروسیکیوشن جو ہے پھر وہ بات کرے۔ سلمان صفدر صاحب یہ بتائیے کہ 6 ججز نے تو کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور عامر فاروق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے کا پریشر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر کیس چل رہا ہے آپ کا؟ دیکھیں، میرا کیس بالکل فری، اور میں ججز کی انڈیوائیڈڈ اٹینشن ہے، ہر ایویڈنس کو بہت باریکی سے وہ دیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ 6 ججز کا معاملہ جو ہے وہ بالکل بڑا کنسرننگ، بڑا سیریس معاملہ ہے، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس پر آلریڈی نوٹس لے لیا۔ میرا فوکس اور دھیان صرف سائفر کیس اور اس کو
डिमोलिश करने में होना चाहिए और मेरा फोकस वही रहे तो बेहतर है। अच्छा, Thank you. सलमान सफदर साहब, लास्टली बताएं कि आज आपने जज साहब से कहा कि आपको कल भी सुना जाए। अब जब मंडे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है तो आप कौन सी मजीद एविडेंसेस आप प्रोवाइड करेंगे जिसके बाद ये मामला वाइंड अप होता हुआ, ये केस वाइंड अप होता हुआ देखिए, नजर आए? आज मुकदमे के आगाज में मैंने उनको एक बात जज साहिबान के काइंड नोटिस में दी। मैंने कहा एक क्रिमिनल केस एक ब्रांड न्यू गाड़ी की मानंद होता है, तशबीह दी जाती है। इसके मैंने दरवाजे बोनेट शोनेट तो इसके तबाह हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस गाड़ी के टायर, छत, बोनेट आगे पीछे से तबाह हो जाए, जिसको हम अक्सर द बॉयज कॉल इट टोटल हो जाना, तो अगर आप कहते हैं कि केस टोटल कर दो, उन्होंने कहा केस टोटल कर दो, तो हम टोटल कर रहे हैं। असद मजीद साहब का हम इसलिए मुस्करा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ लगता है हमारा ही इत्मीद है जस्टिस आमिर फारूक पे, तो वो हमारी कदर करें और इंसाफ दे दें, मैं यही कह सकती हूँ। आज जो समाअत, जैसे आप सलमान सफदर साहब को सुन रहे थे, वो बता रहे थे डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला। डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला, या वो झूठ बोल रहे हैं या हमारे जो बहुत एक अहम और बड़े ईमानदार डिप्लोमेट हैं और बड़े अहम थे हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस में, और वो या असद मजीद झूठ बोल रहे हैं। ये फैसला उनको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ केस को सुनते तो आपको पता चलता कि जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये कोई इसमें मैं क्या में कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये जो साइफ़र केस है ये इधर ही 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जिस पे 10-10 साल की और आपको गद्दारी के चार्जेस लगाए हुए, वो तो मेरे ख्याल में दफन हो जाएंगे, जैसे आपको सलमान सफदर ने बताया। लेकिन जो बहुत अहम चीज़ है, डोनाल्ड लू जिसको बचाने के लिए ये केस किया गया है, और दूसरा जो इधर पाकिस्तान में है जनरल बाजवा, जिनको ये मैसेज भेजा गया था, और जितने साइफ़र की कॉपियाँ 9 कॉपियाँ इन्होंने, सलमान सफदर ने, एक गवाह ने बताया कि 9 कॉपियाँ गई थी साइफ़र की। पूछें कि कितनी वापस आई हैं। सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद को आपने कैद दे दी 10-10 साल की। जो बाकी कॉपी है, जनरल बाजवा की कॉपी वापस आई है। ये तो इन्होंने जरा अगर करने देते ट्रायल कोर्ट में, तो सलमान सफदर ये भी पूछ लेते कि जनरल बाजवा की कॉपी किधर है, जिनको ये मैसेज भेजा गया था। तो ये साइफ़र के ऊपर इंशाल्लाह अगर ईमानदारी से और हौसले से, और जो कुछ बाकी जजेस 6 जजेस ने कहा है जस्टिस आमिर फारूक के बारे में, इसका तो फैसला कर दें साइफ़र का, लेकिन जो बाकी केसेस ये संभाल के बैठे हैं इमरान खान के, बेहतर ये होगा कि वो बाकी जजेस के पास कर दें, उनके पास उनको बांट दें। इनका कोई जवाज़ नहीं अब बनता कि बाकी केसेस इमरान खान के साइफ़र के अलावा कोई केस सुने। तो इससे बेहतर होगा बांट दें, और जल्द बांट दें, ताकि साथ साथ बाकी भी केस सुने जाए। मैडम ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ फैसले की गई हैं वो किसी दबाव का नतीजा थे? किसने, कौन से फैसले? जो जजेस ने दबाव का जिक्र किया है, 6 जजेस ने जो कौन खत सा लिखा है। फैसला नहीं किया गया? अब हमें क्या पता दबाव के नीचे है, हमें क्या पता किस वजह से। देखिए, ये जजेस की जिम्मेदारी है। इंसाफ तो हम जजेस से मांगते हैं, जो हमारे काजी होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप इंसाफ दें। अगर आप ये कहें कि जी हम मुझे दबाव था, ये किस किस्म की बात है? मुझे आपके एक अहद करके आते हैं कि आप अपने पाकिस्तानियों को इंसाफ देंगे, और फिर आप ये बहाना कहें, मुझे कहते हुए भी शर्म आए। इससे बेहतर है कि आप उठें उस कुर्सी से, या रिज़ाइन करके चले जाएं, या जो हमारे 6 बहादुर जजेस ने किया है कि मिल के इस चीज़ की गवाही दे दी है उन्होंने, और बेनकाब भी कर दिया है कि जो ये आमिर फारूक साहब कर रहे थे, जज साहब, मुझे तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि जब पूरा कोर्ट ही उनके पास साथ नहीं है, उनके जजेस उनके साथ नहीं है, वो अकेले खड़े हैं, वो फिर भी आके माशाल्लाह कोर्ट में बैठकर साइफ़र सुन रहे हैं। अच्छा अलीमा साहिबा, 6 जजेस ने तो अपना काम कर ही दिया है और आज सब लोग खुश भी हैं, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लाए अमल तय नहीं कर रही, उस मजबूती के साथ जो है वो स्टैंड नहीं ले रही। क्या वजह समझती हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब जजेस इंसाफ नहीं देते, ये पाकिस्तानियों का मसला है सिर्फ, या एक पार्टी का मसला है? अगर जब आप अपने जजेस के साथ खुद नहीं खड़े होंगे, ये पाकिस्तान का मसला है। कल आप और मैं
ہم سب نے ان ججز کے سامنے جانا ہے. جب ایک دفعہ ججز نے ہمت کی ہے, ہر پاکستانیوں کو اپنے ایماندار اور ہمت والے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور جو لائرز ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں لائرز کو, لائرز جو جوڈیشری کے لیے کھڑے تھے, جب لائرز کی موومنٹ شروع ہوئی تھی, جب وہ چودھری افتخار کے لیے کھڑے تھے, آج ان ججز کے ساتھ ساری ایسوسیشنز, بار ایسوسیشنز, بلکہ ہزاروں لائرز ہیں پاکستان میں. میرا تو خیال ہے ان سب کو آج ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے اور سارے پاکستان میں ان کو نکل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے. آپ سمجھتی ہیں جنرل فیض صاحب نے جب شوکت عزیز صدیقی صاحب پر پریشر ڈالا تھا, اس وقت پی ٹی آئی والے ان کا ساتھ دیتے تو آج آپ کو یہ دن فیس نہ کرنا پڑتا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کون سی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ ایسی چیز کی سوال بات یہ کر رہا ہوں, شوکت عزیز صدیقی اسی ہائی کورٹ کے جج تھے, جنرل فیض نے کہا تھا کہ میرے کہنے کے مطابق فیصلے کریں, اس وقت ان کو پاکستان تحریک کون سے فیصلے پاناما لیکس ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو اس وقت کٹارے میں کھڑا کر رہے ہیں پاناما لیکس, جی پاناما لیکس آپ کو کھول کے کسی نے دیکھا ہے؟ میں جج کی بات کر رہا ہوں جو جج نے خط لکھا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, جو جج تھا نا اس نے ڈیفینیٹلی غلطی کی تھی. جو اس نے جس چیز کے اوپر ان کو چارج کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا. جو اصلی چارجز تھے اس جج نے چھوڑے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر یہ ججز صحیح فیصلہ دیتے آج یہ فارغ نہ پھر رہے ہوتے. ایک اقامے کے اوپر اس کو چارج کیا تھا, جو چوری اور ڈاکہ جو آپ اور میرا پیسہ لے کر گئے نا اس کے اوپر چارجز نہیں تھے. ایسے فیصلوں کی سدھار کے لیے پھر کیا ممکن ہے, کیا اگر کوئی رائے آپ سے طلب کی جائے کیسے میری رائے کیا ہوگی؟ ہم سارا دن کورٹ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, ہم سارا دن جیلوں میں کھڑے. میں یہ بتا دوں, انشاءاللہ اگر پاکستان کو تھوڑے سے اچھے ججز مل گئے نا, پاکستان کی جو کہتے ہیں نا کہ مستقبل بدل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو. یہ عمران خان کی دونوں بہنیں ہیں, شاہ محمود قریشی کی وائف ہے, ان کے ساتھ موجود ہے, اور آج انہوں نے کیس سنا اور یہاں پر میڈیا سے بات بھی کی, اور اب وہ جا رہی ہے. نادیہ خٹک بھی ان کے ساتھ موجود ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہم نے بلا لیا ہے, اور اس کے اندر آپ کو بتاؤں کہ ویسے ہمارا جمعے کو اجلاس ہوتا ہے, لیکن جو یہ معاملہ اٹھا ہے 6 ججز کے حوالے سے, 6 ججز نے جو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایجنسیاں کس طرح سے دھمکاتی رہیں. ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا, اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا, اس کے اوپر جو ٹارچر کیا گیا, یا جس طرح سے ججز جو ہیں وہ کوئی ہاسپٹل میں داخل ہوا, تو وہ ساری چیزیں آج زیر بحث لائیں گے, اور اس کے اوپر ہم اپنا آج لائے عمل بنائیں گے. لائر موومنٹ کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی, اور پولیٹیکل جو موومنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی. آج ہمارا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ صرف اور صرف یہ عدلیہ کی آزادی, ججز کے اس لیٹر کے اوپر جو عمران خان, ہماری جماعت, یہ پورا پاکستان کہتا تھا کہ کس طرح فیصلے اوپر سے آتے ہیں, لکھوائے جاتے ہیں, پریشرائز کیا جاتا ہے, وہ ان 6 ججز نے جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایکسپوز کر دیا ہے, اور ہماری ساری باتوں کے اوپر مور ثبت کر دیا ہے. سلام ہے ان ججز کو, ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے, عمران خان کھڑا ہے, ہم سارے وکلاء کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ آج ایک فیصلہ ہوگا, اور اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پورے پاکستان کو اب تیار ہونا ہوگا. سڑکوں کے اوپر آنے کا لائے عمل بنتا ہے, جس طرح سے لائے عمل بنتا ہے, تو آپ سب کو اس کے اندر حصہ ڈالنا ہوگا, تبھی آپ کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بن سکتا ہے. ادروائز اگر آپ نے غلام ہی رہنا ہے تو پھر اسی طرح سے چلیں. اگر آزادی چاہتے ہیں تو حقیقی معنوں میں اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے, ہمارا ساتھ. اچھا پنجوتا صاحب, وکلا اتنے نان سیریس کیوں نظر آتے ہیں؟ آج ضمانت کی درخواست تھی, ادھر لطیف کھوسا صاحب نے جو ہے وہ ادھر بحث کرنی تھی, لیکن عین اسی موقع پہ وہ آج عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال میں ان کی ملاقات جو ہے وہ ہو نہیں رہی تھی. ان کی ملاقات تمام وکلاء کے اوپر پابندی تھی, جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے اوپر بھی پابندی تھی, گھر والوں کے اوپر پابندی تھی. تو میرا خیال میں کوئی ایسا معاملہ سیریس ہوگا جس کی وجہ سے انہیں مجبوراً جو ہے وہ جانا پڑا. وہ اس کے اوپر خود وضاحت مزید دے سکتے ہیں کہ کیا میٹر تھا جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. ان کی ملاقات کافی دنوں سے نہیں ہوئی, تو شاید اس وجہ سے کوئی انسٹرکشن اس طرح کی لینی ہو جو وہ سمجھتے ہوں کہ بہت زیادہ
ضروری ہیں. سارا یہ خط والا معاملہ ہے, یہ چیف جسٹس کے پاس کیسز لگے ہوئے ہیں, یہ والا معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر اب کیونکہ ایسے حالات آ چکے ہیں کہ یہاں پر فیصلہ کرنے کا ٹائم ہے کہ ہم نے کیسز سنوانے ہیں, نہیں سنوانے, یا کیا فیصلہ کرنا ہے, یا ہمارا کیا عمل عمل ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو آج کور کمیٹی میں وکلا موومنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی, کوئی کیا لانگ مارچ کے حوالے سے, یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی کہ انتظامیہ کو کہا تھا کہ جلسے کی اجازت دیں, کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیں, میں نے بڑی گزارش کی تھی کور کمیٹی کے اندر بھی کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں اور ایک لائر موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو. اس لیے میں نے کہا تھا, کیونکہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, کیونکہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ پروفیشنل گروپ کے سربراہ ہیں. 2 اس وقت گروپ ہیں پاکستان کے اندر. حامد خان صاحب سربراہ ہیں. اگر ہمارے ساتھ بار ایسوسیشنز صرف ایک آئی لیف ہو تو وہ موومنٹ نہیں سٹارٹ اس طرح سے ہو سکتی. ان کی سپورٹ ہو, تمام بارز ہوں, پاکستان بار کونسل ہو, سپریم کورٹ بار کونسل ہو, تمام بار ایسوسیشنز ہوں, تو وہ جب ساتھ ہوں گی اور تمام لوگ جو ہیں وہ تمام وکلاء جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ساتھ چلیں گے تو تب موومنٹ بن سکتی ہے. اگر آئی لیف کا 50 وکیل یا 100 وکیل اگر ادھر آ کر نعرہ لگائے گا بھی, تو اس سے جو موومنٹ ہے وہ صرف اور صرف اس وقت ہوگی جب پاکستان بھر کے وکلاء ہمارا ساتھ دیں گے. تو اس کے لیے سب سے بہتر جو ہے وہ حامد خان صاحب ہیں کہ وہ اس چیز کو لیڈ کریں. اگر جو ہے وہ لیڈ نہیں کرتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی اور لائے عمل ہے, تو تب بھی سامنے آنا چاہیے. میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی 3-4 دن پہلے. میں نے کہا تھا جی آپ لیڈ کریں, تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ہم جلسوں کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ پروگرام بنائیں گے. اس وقت جو ہے کیونکہ یہ چیف جسٹس یہ جسٹس صاحبان والا معاملہ, خط والا معاملہ اچانک سے منظر عام پر جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے, تو آج اجلاس ہے تو اس کے اندر مزید جو ہے وہ لائے عمل اس حوالے سے بنے گا. تو اب یہ میرا خیال میں ٹائم ہے کہ حامد خان صاحب آئیں اور اس کو سارے کو چلے. اور ہم وہ ابھی تک فائنلائز چیزیں نہیں ہو سکی, کیا وجہ ہے؟ کوئی پارٹی کی طرف سے ہے یا ان اسپیکر کی طرف سے ہے؟ نہیں, آج بھی ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے, انشاءاللہ فیصلے جلدی ہوں گے. لیکن ایشو وہی ہمارا ایک مین جو پرابلم آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی پولیٹیکل لوگوں کی. 2 ہفتے پہلے بین لگایا ہوا تھا, ایون فیملیز کو بھی نہیں ملنے دے رہے تھے. تو ابھی اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک سے کوئی پولیٹیکل لوگ ملنا شروع ہوں. ظاہری بات ہے سیاسی فیصلے تو سیاسی لوگ جب ملیں گے تبھی ہوں گے نا, تو وہ ملنے نہیں دیتے کسی کو, اور پھر کہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آدم خان صاحب, عمر یوسف فائنل تو ہو گئے آپ کی طرف سے, اسپیکر کا معاملہ ہے, عمران خان صاحب نے اجازت دے دی؟ جی انہوں نے اجازت دے دی ہے, لیکن ابھی دیکھیں ہم نے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان سے طے کرنی ہیں, اسپیکر سے بھی طے کرنی ہے, مختلف کمیٹیاں ہیں, باقی چیزیں ہیں. تو وہ وہی میں ریپیٹ کروں گا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے, دوسری طرف ان کی یہ حرکتیں ہیں. جب ہمارے لوگ پنجاب میں احتجاج کرتے ہیں تو ان کو پکڑ دکڑ کر لیتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں تو دونوں کام نہیں ہو سکتے, یا تو یہ مفاہمت کی بات کریں اور یا کہیں کہ جی آپ اپنا سسٹم چلائیں, ہم اپنا سسٹم